اس پہ، اور میرے ہسبینڈ نے بھی جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ میں ہے وہ. اچھا نجم بھائی، میں یہ چاہتی تھی کہ آپ تقویٰ بھی تھوڑا سا اور الیبریٹ کریں، اور باقی اس کے بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں. وہ بہت سوال آئے تھے میرے پاس اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. جو تقویٰ میں نے سمجھا ہے، تقویٰ کا ہم مطلب لیتے ہیں خوف، اللہ کے خوف سے. بھائی اللہ کے خوف سے اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو وہ کوئی عبادت نہیں. اللہ تو چاہے کوئی زلزلہ دے دے یا کچھ بھی، ہم تو ویسے ہی اللہ کے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکلیں گے، سارا کچھ ایسے ہی کریں گے، پھر اللہ جیسے چاہیں گے. مجھے لگتا ہے اللہ کی محبت میں ایسی چیزیں چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور اللہ کی محبت میں ایسی چیزیں ایکسیپٹ کر لینا جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، وہ تقویٰ ہے. ہر وقت اویئر رہنا کہ کہیں میرا اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا، محتاط رہنا. اب نجم بھائی پھر سے وائی فائی ایشو آئی ہے. تو تقویٰ میں نے یہ سمجھا کہ میں کیوں نہ اللہ کے لیے وہ سب کروں جو وہ چاہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا کچھ نوازا ہے، تو میری تو وہ سنتا رہتا ہے، میں اللہ کی کیوں نہیں سنتی. صحیح ہے نجم بھائی، آپ کا وائی فائی ایشو آ رہا تھا جی کہ یہ تقویٰ ہے کیا؟ ساری زندگی سنا تھا پر عقل سے کام نہیں لیا، جاننے کی کوشش نہیں کی، پونڈر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. تو اب دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ چلو بہت ٹائم ویسٹ کر دیا، پر خوشی اس چیز کی ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے سے پہلے مجھے بتا دیا. جی جی. اب عمل کرنا میرا کام ہے. پھر مجھے نا ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ تقوی کے بغیر روزے ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے تو لگ رہا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن کیا وہ روزہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں روزہ ہے بھی یا نہیں، یا ہم خود ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس چیز کو ہم نے بہت غور و فکر سے سمجھنا ہے کہ ہم نے روزہ صرف دنیا والی کے لیے رکھا ہے اور خود کے لیے کہ ہاں جی میں نے روزہ رکھا ہے، یا ہم اللہ کے احکامات بھی اس کے اندر لائے ہیں، تقوی میں بھی رہ رہے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے، ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. اور نجم بھائی ابھی دوسرا سوال میرا یہ تھا جو ابھی آپ نے ایکسپلین کر دیا تقوی ایکسپلین کرتے ہوئے، یہ نفس کیا ہے. سے سوال آ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہم معاشرے سے سیکھ لیتے ہیں یا جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، ہم وہی اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور ہم نے روزے میں اس نفس کو ہی قابو کرنا ہے جو ہمیں سارا سال قابو کر رہی تھی. نجم بھائی اس سے میں اپنی لائف ایسے ریلیٹ کر کے بتا سکتی ہوں کہ آج تک جو صحیح اور غلط میری نفس کو پتا تھا نا، میں وہی کرتی آ رہی تھی. جیسا معاشرہ مجھے ملا، جیسا مجھے ماحول ملا، میں اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتی آئی. تو اس لیے مجھے کبھی کچھ غلط لگا نہیں جو میں کر رہی تھی. اور جو میجر غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر تو پتہ ہوتا ہی ہے، لیکن ہم اس آواز کو پکڑ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جب میرا نفس جس دن جھکا تھا نا، اس دن مجھے اللہ کا کوئی بھی حکم ماننا مشکل نہیں لگا. اس سے پہلے جی حجاب لینا، یہ کرنا، کچھ بھی میں اپنی لائف میں ریلیٹ کروں، غیبت، غصہ آنا، ہر کچھ میں کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی تھی؟ کیونکہ میں اپنی سن رہی تھی. تو جس دن میں نے اپنے نفس کو قابو کیا، اس دن کے بعد سے مجھے اللہ کا حکم کوئی بھی ماننا مشکل نہیں لگا. بیوٹیفل. سو یہ نفس ہی جی، اور اسی طرح ہم نفس کمپیوٹر ہے، پورا اندر جو کمپیوٹر ہے، جی سر، ہارڈ ڈرائیو ہے، جی جو ڈالیں گے اس کے اندر وہ ڈیلیور کرے گا. صحیح. تو اسی لیے میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو اس ٹائم سن رہے ہیں، میں تو یہی ایڈوائز کروں گی، اس نفس کے اندر اب اللہ کے احکام ڈالیں. ہم نے دنیا تو بہت جی لی ہے، بہت اپنی مرضیاں کر لی ہیں. ہم تو لا الہ الا اللہ، ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہتے چلے گئے کہ وہ مطلب تو سمجھ جائیں، تب ہم اپنا بھی کہنا نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ کا کہنا مانیں گے. نجم بھائی آپ یہ لا الہ الا اللہ کو بھی ذرا الیبوریٹ کریں جیسے مجھے سمجھ آئی ہے. آئی وانٹ اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ ہمارا کلمے کا کیا مطلب ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. میں سب کو کوٹ کر دوں، میں سورہ فرقان 25 کی آیت نمبر 43 پڑھنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا تو اسے دیکھتا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا تو نے اسے دیکھا ہے
جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو بھلا اس کا کارساز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو پہلا پورشن ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ تو میں نے بھی تو ساری زندگی اپنی ہی چلائی تھی، جو مجھے ٹھیک لگتا تھا، جو ڈیسیژنز لیتی تھی وہ اپنی مرضی کے لیتی تھی۔ اللہ سے ہم کیسے اپنے ڈیسیژنز لے سکتے؟ قرآن کے تھرو۔ تو قرآن تو میں نے کبھی ہدایت لی ہی نہیں تھی، یا اس سے کبھی اپنے سوالات کوسچنز لے ہی نہیں تھے، اس لیے میں اپنی خواہش نفس پہ چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں تو پتہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اپنا الہ بھی نہیں ہے ہمارا، اب تو صرف ہم انسٹرکشن فالو کریں گے صرف اللہ کی، تو پھر ہم اپنی انسٹرکشن کیسے سن رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم خود سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. ہم نے اللہ بھی اپنی مرضی کا سمجھا ہوتا ہے یہاں پر. ہم سمجھتے ہیں یار تو مطلب میرے ساتھ ہے اللہ، ہر کسی کے ساتھ نہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ توابین توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کھانا پینا ہر کسی کو دیتا ہے، آکسیجن ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ وہ ساتھ اللہ خود پاک ہے، وہ کسی کو پاک کرتا ہے پھر ساتھ ہوتا ہے. اللہ ناپاک کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ناپاک پر رحم کر کے اس کو پاک کر دیتا ہے. یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے وٹنس کیا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ نفس دیکھیں نا، نفس ایک دن پاپ نے کر لیا پھر دوبارہ پوری دنیا کی چیزیں خرافات کے اندر جائے گی اگلے دن. اسی لیے ہمیں 365 ڈیز اللہ کی بات نفس کے اندر، نفس کی جو ہے وہ دو تین جگہوں سے بڑھ جاتا ہے اللہ کی بات. ایک تو کان سے جاتا ہے نفس کے اندر، آنکھوں سے جاتا ہے جو ہم سنتے ہیں. اگلا سوال ہے، اچھا سوال تو نہیں، guys please pray for Imran Khan. I know Allah is with him and no one can defeat him inshallah. یہ تو ہوگا، no one can انشاءاللہ. اچھا جی، where are you صنم؟ میں اپنے گھر پہ ہوں. نجم بھائی، مجھے آپ کا عمران خان کے ساتھ انٹرویو بہت اچھا لگا، مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا. اچھا سر، یہ آ رہا ہے غصہ کیسے ختم کریں؟ غصے کے لیے ایمان کا لیول بڑھانا پڑے گا. ایمان کا لیول بڑھے گا، اللہ کی قربت ملے گی تو آپ زیادہ برداشت بڑھے گی. اچھا دوسرا، اگر غصہ جائز بات پہ آ رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کا مطلب ہے اندر ابھی ہمارے ضمیر جاگ رہا ہے. اچھا اگر غصہ اپنے حقوق پہ آ رہا ہے اور دوسرے کے حقوق پہ ہم بالکل ہی بے حس ہو جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ہر لحاظ سے بیلنس کرتا ہے کہ غصہ جسٹیفائڈ بھی ہے یا نہیں ہے. پہلے تو قرآن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا غصہ جائز ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جائز ہے، پھر آپ کو طریقہ بتائے گا. پھر وہ کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، پہلے تو غصے کو پی جاؤ، ہولڈ کرو تھوڑی دیر. یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیل نہ کرو سچویشن کو، کہہ رہا ہے پی جاؤ. پھر کہہ رہا ہے وَعَافُونَ عَنِ النَّاسِ، آپ اس کو معاف کرو. ابھی اصل کہانی شروع نہیں ہوئی ہے، پہلے آپ نے غصہ پیا اور پھر آپ نے معاف کر دیا. اتنی دیر میں تو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا تھا. پھر کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی محبت آ جائے گی آپ کے پاس. پھر کہتا ہے خُذِ الْعَفْوَ، یعنی معاف کرنے کے بعد وَيَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اب اس کو سمجھاؤ، اب اس کو ایجوکیٹ کرو، اللہ رسول کا واسطہ دے کے، اللہ رسول کے احکامات کو بیچ میں لا کے سمجھاؤ. ہو سکتا ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ دے جس سے آپ کو غصہ آتا ہے. اگر وہ نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو پھر جو بالکل ہی جاہل ہے، جو اللہ رسول کے واسطے پہ بھی نہیں، آپ کے اخلاق پہ بھی نہیں مان رہا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں اسے تھوڑا ڈسٹنس کر لو، اپنے آپ کو تپاؤ نہیں. تو غصے سے یوز نہیں ہونا، غصے کو کنٹرول کر کے اس کو یوز کرنا ہے. جیسے عمران خان کی مثال دے دیتا ہوں، کیا اس کو غصہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خاص طور پہ آدمی کرپٹ نہ ہو،
क्लीन हो, उसके हाथ साफ हो, तो उसको होता ना गुस्सा आता है कि ये मैं तो अच्छा करना चाह रहा हूं, ये मेरी रुकावट क्यों डाल रहे हैं। लेकिन वो गुस्से को एनर्जी बना लेता है, वो कहता है आई विल फाइट, तो फिर वो गुस्से को एनर्जी बना के और ज्यादा मेहनत करता है। इसलिए हमारे टीचर जो है, गुस्से को हम एनर्जी में चेंज हमारे जो टीचर है बाबर भाई, उन्होंने हमें ये सिखाया कि गुस्सा बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसको पी जाओ और फिर उसको एनर्जी बना के काम करो, ताकि जो एक्चुअल जो जड़ है बुराई की वो दूर हो जाए। हाँ जी, बुराई की जड़, उसको जड़ से निकाल दो उसको। सही बात है, सही बात है। नजम भाई, इससे मैं अपनी लाइफ रिलेट करके बताऊं, जैसे हम औरतें होती है ना, हमें छोटी छोटी बात भी किसी की बुरी लग जाती है। अब मेरे जो हस्बैंड ने, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बोला था, उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो मुझे हमेशा प्यार से रखते हैं, तो उनका ये नहीं था कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, उन्होंने ना प्यार प्यार में मोटो करके कुछ बोल दिया। थोड़ी पुरानी बात है, तो अब मैंने वो गुस्से में मैं रिएक्ट भी कर सकती थी, कुछ भी कह सकती थी। निजाम भाई, अब मैंने उसका गुस्सा, हमने एनर्जी कैसे चेंज की, मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, मेरा गुस्सा उधर निकला कि वही मुझे मोटी कह कैसे दिया। तो अब वो जब हम गुस्सा, जो हम अपनी एनर्जी चेंज करते हैं, तो उसका रिजल्ट पर आता है। लो भी गुस्सा मैंने इधर निकाला, लो मैं मोटी थी, मैं पतली होकर दिखाऊंगी। तो ये भी एक एनर्जी चेंज करना है ऐसे। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी, आपने चेंज करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि उन्होंने बजाय उसको लड़ने झगड़ने के, उन्होंने सामने वाले का शिर्क खत्म कर दिया, सामने वाले का कुफ्र खत्म कर दिया। तो उससे वो एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान बन गया। तो आपने बुराई से जंग की बजाय कि लोगों से करने की। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं तो जो सवाल आते हैं उधर से पूछती हूँ। और नजम भाई, सूरह बकरा की 186 में भी तो अल्लाह ताला हमें यही कह रहे हैं ना कि मैं अपने हर इबाद की सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो ये कितनी प्यारी बात है, वो तो हर एक की सुनते हैं। लेकिन आगे वाली बात, कंडीशन हम देख ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला जो हमें आगे कह रहे हैं कि तुम भी तो फिर मेरा जवाब दो। मैं जानती हूँ, लोड कर दे सबको। जी, मैं तो रोजाना लोड होती हूँ। मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। अच्छा जी, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 186 पे जाती है जी। अल्लाह ताला यहाँ हमें कह रहे हैं, उन्होंने ये कुरान ज़ाहिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उनके थ्रू हम तक ये बात आई। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो यकीनन मैं उनके बहुत करीब हूँ और पुकारने वाले की, यानी दुआ करने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस लाजिम है, अब ये वो कंडीशन है जो मैं बात करी थी, बस लाजिम है कि मेरे अहकाम बजा लाएं और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो राह रास्त पालें। हम ये मिस कर जाते हैं और फिर कह रहे होते हैं हम तो मांग रहे हैं, हम तो, अल्लाह तो सुन ही नहीं रहा। तो हम अल्लाह की बात आगे सुन ही नहीं रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि फिर उन पे भी तो लाजिम है कि वो मेरी बात का जवाब दे, जो अल्लाह ताला हमें यहाँ से बता। वो तो कह रहा है कि मैं दुआ करने वाले की दुआ का जवाब देता हूँ जब भी करता है या करती है। तो मसला ये है कि फिर हमें क्यों नहीं आ रहा जवाब? वो इसलिए क्योंकि सनम ने कहा था मैं लाइव आऊंगी इंस्टा पे, वो फेसबुक लगा के बैठे रहे। क्या एग्जाम्पल दिया? तो हम इंस्टा लगाते तो सनम मिलती ना वहां पे। तो अल्लाह ने जवाब कैसे दिए थे दुआओं के या सवालों? अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी इंसानियत को कुरान के जरिए जवाब दिए थे, वही करके। और वो वही हमारे घर में पड़ी थी आपके सामने, अभी आपने खोल के वही तो सुनाई है। तो हमने यहां से इसको बंद कर दिया, अब हम जवाब किधर ढूंढ रहे हैं? हवा में। फिर हम शायरी कर रहे हैं गूगल पे, वही वो है, और कोई तो है जो वो तो कह रहे हैं भाई मैं हूं निजाम, वो तो कह रहा मैं हूं, मैं कर रहा हूं। निजाम भाई, फिर इस पे ना
اس پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے جو میں نے آپ کے انٹرویو میں بھی سنی تھی، عمران خان کے ساتھ جو ابھی آپ نے لیا تھا ان کا انٹرویو. اس میں یہ تھا کہ ہم ایز مسلمس، ہم جب بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں کتنے سنت ہوتے ہیں، کتنی رکعت ہوتی ہیں، فرض ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، ہم اس میں بار بار کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھی راہ. اب اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو جواب دے رہے ہیں لیکن ہم لینے ہی نہیں چاہ رہے، ہم مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو وہ جو سیدھی راستہ ہم مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، اس کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے وہ، لیکن ہم سننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. پھر ہم جو وہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم مانگ تو رہے ہی نہیں ہیں دعا. جی، تو ہم پھر وہ جس دن ہم مانگتے ہیں، اس پہ جس دن ہم مانگتے ہیں اس دن جواب ملتا ہی ملتا ہے. 17 سورہ کی نمبر آیت جی، سنائے 79. نا. جی میں ابھی سناتی ہوں. جب بھی میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ عید الصراط کا جواب ابھی آ رہا ہے. جی 17 کی سورہ اسرائیل، بنی اسرائیل، آیت نمبر 9. اور بے شک یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی. آ گیا نا جواب. یہ جواب آ گیا. اس کی عربی دیکھو، کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ سے ان حاضر قرآن، بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے. وہاں کہہ رہے تھے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے یا اقوم، جو سب سے مستقیم ہے، جو سب سے سیدھا ہے، جو سب سے سٹیبل راستہ ہے. تو قرآن اور اللہ کیا الگ الگ ہے؟ قرآن اللہ ہی کا تو کلام ہے. تو اللہ نے جو ہدایت دی وہ آسمان سے آواز نہیں آئی، وہ آسمان سے وحی آئی، اور وہ یہ ہمارے پاس قرآن کی آیات کی فارم میں ہے. یہ اللہ کا کلام ہی تو ہے، اللہ کا جواب ہی تو ہے. سیدھا راستہ یہاں سے ملتا ہے اور ہر چیز کا ملتا ہے. شادی کیسے کرنی ہے، کتنی پیاری بات، شادی کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، دنیا میں کیسے ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یہ راستہ ہی ہے نا. صبر کیسے کرنا ہے، ہر ایک چیز ہمیں جواب. زندگی کے راستے کی ہدایت جو ہے وہ یہاں سے ملے گی، جو ہم قرآن میں، وہ بھی دیکھیں نا، قرآن سے مانگا تھا. سورہ فاتحہ قرآن ہی تو ہے. تو قرآن سے مانگا تھا تو کوئی جواب کہیں اور سے آنا تھا، وہیں سے تو جواب آنا تھا. اٹس دیٹ سمپل. اگر اللہ توفیق دے دے، ورنہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں سمجھنے آتی. توفیق دے دے تو صحیح بات آ رہی ہے ہمارے جیسے. تو انشاءاللہ نجم بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں کہ کسی کو نا یہ 10 بار سننا بار بار سننا چاہیے. چاہیے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کو بار بار سننا چاہیے. جی، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں وہی باتیں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کہ اب ہم نماز تو صرف پڑھے جا رہے ہیں، اور کافی لوگ بڑا شکر فیل کرتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈاؤٹ دیٹ، لیکن میں بھی پڑھتی آ رہی تھی، جب بھی پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن وہ صرف پڑھ رہی تھی، میں قائم نہیں کر رہی تھی. تو پورے قرآن مجید میں تو یہی میں نے لکھا پایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرو پہ آپ تھوڑی سی ہم سے شیئر کریں چیزیں، تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ اب ہم نے نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، اس رمضان ہم نے قائم کر کے دکھانی، تاکہ باقی کے بھی 11 مہینے تک ہم وہ قائم کریں، نیکسٹ رمضان کے آنے تک. ویری بریف، نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں. اقیم الصلاۃ، اقیم کا مطلب ہے اسٹیبلش کرو، قائم کرو، اسٹیبلش کرو. اچھا، اسٹیبلش ہوا میں ہوتی ہے یا آن گراؤنڈ ہوتی ہے کوئی چیز؟ تو جیسے اخبار میں خبر آئی ہے جی کہ بینک قائم ہو گیا ہے، ابھی بینک کی برانچ قائم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جا کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہو نا. وہ خالی اخبار میں نہیں ہے، وہ واقعی مارکیٹ میں اوپن ہو چکی ہے. سو اقیم کرو، اسٹیبلش کرو صلاۃ کو. تو صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ دو طرفہ رابطہ. صلاۃ جو ہم کھڑے ہو کے اللہ کے کلمات پڑھتے ہیں، یہ دو طرفہ رابطہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. ایکچولی یہ ہمیں پڑھنا نہیں، ہمیں سمجھنا ہوتا ہے. تو صلاۃ میں جب اللہ سے کمیونیکیشن ہو گئی، جواب مل گیا، آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، سورہ فاتحہ میں سوال کیا آپ نے اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا کوسچن ہے کہ مجھے وہ والا راستہ، وہ والا نہیں اور وہ والا بھی نہیں.
ہدایت والا. آگے سے جواب آیا کہ غصے کو پی جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ذکر پرابلم آ اس گیا. دن غصے کا تھا، یا اس دن آپ کا پرابلم جو ہے وہ غصے میں غلط باتیں بول دینے کا تھا، تو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ کا جواب آگے سے آیا. ٹھیک، یقول التی ہی احسن، ایسی بات کیا کرو جو اچھی ہو، بیسٹ بات کیا کرو. تو نماز ایکچولی دو طرفہ ہے، ہم ہدایت مانگتے ہیں، آگے سے آیت سے جواب آتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو صرف ایک ڈیمونسٹریشن جو بچپن میں یاد کروائی تھی، کل اللہ احد تبت یدا انا اعطیناک، ہم اس سے آگے بڑھے ہی نہیں. جبکہ صلاۃ کا مطلب اسپیشلی یہ لیڈیز تو آپ ایک پروسیس تھا، اس پروسیس کے اندر آیات چینج ہوتے رہنی تھی لائف کے ساتھ ساتھ. سو اب واپس آتے ہیں اقیم الصلاۃ. تو جو آپ کو میسج مل گیا آج، مثال کے طور پہ اللہ کہہ رہے ہیں غصہ پی جاؤ اور اچھی بات کرو، اب جا کے کہہ رہے ہیں اقیم کرو اس کو، اقیم الصلاۃ. اب خالی پڑھو نہیں منہ سے میں نے پڑھ لیا، کہہ رہے نہیں، پڑھ تو لیا ہے، اب جا کے اس کو کر کے دکھا دو. قائم کر کے دکھاؤ ٹل دا نیکسٹ نماز اینڈ تو یہ سو اقیم آن. الصلاۃ ہو گئی. اقیم الصلاۃ سے برائی اور فحاشی دور ہوتی ہے، خالی پڑھنے سے نہیں ہوتی، ورنہ ہوگی صحیح ہوتی. بات ہے، صحیح جتنے بات ہے. لوگ پاکستان میں نماز پڑھ رہے ہیں پاکستان بدل چکا ہوتا. عدالتوں میں بھی جمعہ پڑھا جاتا ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جج بھی، وکیل بھی. اسی طرح ہر شعبے کے اندر ہم بھی گھروں میں باہر تاجر بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنی لائف میں آتے ہیں تو کیا ہم اس کو قائم کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کہہ کر آئے ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہماری برائیاں دور نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ برائی اور فحاشی کو ختم کر دیتی ہے. کون سی والی جی، صلاۃ؟ اقیم الصلاۃ، پریکٹیکل قائم والی والی صلاۃ ہے. ایسی تو دور ہوتی ہے. جی، تھینک یو سو مچ نجم بھائی، آپ نے بہت انفارمیٹیو بنا دیا اس سیشن کو. تھینک یو سو آپ کا مچ خلوص ہے، آپ کے ٹائم کے آپ لیے. کا خلوص ہے، آپ کی ایفرٹ ہے، اور آپ کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے، اور میری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ آپ ایک ایسا رول ماڈل انشاءاللہ سیٹ کریں کہ پاکستان یاد کرے انشاءاللہ انشاءاللہ. کہ کوئی آئی تھی اللہ کی تھینک بندی. یو سو مچ. انشاءاللہ سر، پوری کوشش ہے، میں تو پوری محنت کر رہی ہوں، ہماری محنت کرنے کے لیے اچھے عمل اور کریں اللہ انشاءاللہ. زندگی دے تھینک یو سو مچ نجم رحمان بھائی. الرحیم کے پلیٹ فارم کو، ہمارے ٹیچر کو. آپ بے شک آپ کو جانا ہے آپ جا سکتے ہیں. میں تو ان لوگوں کو صرف یہ بتا دوں کہ میں کہاں سے سیکھ رہی ہوں. سب کو میں یہی بتانا چاہتی ہوں، اگین میری پروفائل پر بھی مینشن ہے، اٹ از الرحمان الرحیم، دیٹ از مائی پلیٹ فارم جہاں سے میں سیکھ رہی ہوں. وہاں پہ ہمارے سر بابر سکھاتے ہیں ہمیں، اور نجم بھائی بھی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور نجم بھائی پرانے والا اسٹوڈنٹ ہے، میں نئی والی ہوں. مقصد ہم لوگ کا ایک ہی ہے، منزل ہماری ایک ہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، منزل ہماری اللہ کو راضی رکھنا ہے. یہ دنیا میں تو ہم لگے رہے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا اپنا ذکر لینے آئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے. میں نے بھی یہی کیا، شروع میں فوکس نہیں تھا، آہستہ آہستہ سب آ جاتا ہے. قرآن کا رول ہی یہ ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ رحم کیا جائے.